ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں لما بین یدی من التورات، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، فاتقوا اللہ وأطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، اسی کو پوجو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان علوم غیبیہ کا ذکر فرمایا تھا جو دنیا سے متعلق تھی، اور کہا تھا کہ میں پرندہ بنا کے پھونک مار دوں تو وہ حقیقت میں پرندہ بن جائے گا، برس زدہ اور آنکھوں سے اندھے شخص کے اوپر اگر میں ہاتھ پھیر دوں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے، تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا رکھ کے آئے ہو گھروں میں، سب میں بتا دوں گا، سب دنیا سے متعلق تھی۔ اب یہاں پر ان علوم غیبیہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے اس علم غیب کا جو آخرت سے متعلق ہے، کہ وہ تو دنیا میں یہ ساری باتیں وہ دیکھ لے رہے ہیں کہ کون اندھا ہے کون اکھیارا ہے، اور ان کا کمال دیکھ لے رہے ہیں، تو اب وہ دنیا کی باتیں تھیں، اب یہاں پر آخرت کے علوم غیبیہ۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، حضرت عیسیٰ نے کہا تو میں تمہارے پاس نشانی لے کر کے آیا ہوں، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اپنے سامنے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آتے ہیں وہ تمام اپنے سے پہلے سابقہ آسمانی کتاب کی تصدیق ہی کرتے ہیں، کوئی تکذیب نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ کتاب سچی ہوتی ہے اس لیے اس کی تصدیق ہی کرتے ہیں وہ۔ اور یہ فرمانا یہودیوں کے درمیان کہ میں توریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، یہ دو مقصد کے لیے تھا۔ ایک مقصد تو یہ کہ وہ یہ جان لیں کہ توریت سچی ہے، اور ان کا دل نرم پڑ جائے، کیونکہ جب کوئی شخص یہ سوچے گا کہ ہماری مذہبی کتاب کی یہ تصدیق کر رہے ہیں تو دل نرم پڑ جائے گا اور ان کی جانب مائل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا کہ ان کے اندر جو عناد، جو غرور اور تکبر ہے اس کو توڑا جائے اور انہیں محبت سے قریب کیا جائے تاکہ یہ ہدایت کو قبول کر لیں۔ دوسرا یہ مقصد کہ توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے توریت کی وہ آیات کریمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر مشتمل تھی وہ سچی ثابت ہو گئی۔ ابھی تک تو وہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو وہ سچی ثابت ہو گئی۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا ہے کہ وہ کتاب سچی ہے۔
دوسرا مقصد کیا ہے؟ اور وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں بعض ان چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام ہو گیا تھا۔ یہ حرام یا تو توریت میں کچھ احکامات ایسے تھے جو ان کے اوپر، قوم بنی اسرائیل کے اوپر بہت سخت تھے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت، مچھلی، آنتوں کی چربیاں، یہ ان کے اوپر حرام ہو گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ ان کی شرارت کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آئے تو ان احکامات میں کچھ تخفیف فرمائی گئی اور ان کو حلال کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے انہوں نے شرعی احکامات میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے ہوئے اختیار اور قدرت کی بنیاد پر جو چیزیں ان کے اوپر حرام تھی اسے حلال فرما دیا۔ یا پھر یہ کہ جس طریقے سے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہودی خدا کا بیٹا مانتے تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کا ایک اور تصور اور عقیدہ بن گیا تھا کہ وہ اپنے مذہبی علماء کو، جنہیں احبار کہا جاتا ہے، مذہبی علماء کو وہ حلال و حرام کا مالک سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چیز جس کے اوپر چاہیں گے حرام کر دیں گے، جو چیز جس کے اوپر چاہیں گے حلال کر دیں گے۔ تو کچھ چیزیں ان لوگوں نے اپنی قوم کے اوپر حرام کر دیا تھا اور اپنے لیے اسے حلال رکھ چھوڑا تھا۔ تو چونکہ یہ کام یا تو نبی کا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ کسی چیز کو کسی کے اوپر حرام کرنا یا کسی چیز کو کسی کے اوپر جو ہے حلال ٹھہرانا۔ پچھلی شریعتوں میں یہ کام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سپرد تھا، وہ کسی چیز کو امت کے اوپر حرام یا حلال کرتے تھے اور شرعی احکامات بتاتے تھے۔ لیکن شریعت محمدیہ میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شریعت کے امور کو باقی رکھنے کے لیے یہ کام امت کے علماء کے حوالے کیا گیا۔ لیکن امت کے علماء کو حرام کرنا یا حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ جو حرام ہے اسے حرام بتانا اور جو حلال ہے اسے حلال بتانے کا اختیار ہے۔ قرآن کی آیات، احادیث طیبہ کے ٹکڑوں سے اور احکام شرعیہ کے اصول اور ضابطے قوانین سے یہ بات نکالی جاتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، ورنہ علماء اپنی جانب سے کچھ نہیں کرتے۔ ہم کو علماء کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے کر کے بھیجتا ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہی کہا نا کہ میں ان بعض چیزوں کو حلال کر دوں جو تمہارے اوپر حرام ہو گئی تھی، یا تو توریت میں تمہاری شرارتوں کی بنیاد پر احکامات میں سختی کر کے حرام کر دی گئی، یا پھر یہ کہ تم نے جن اپنے علماء کو یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ حلال و حرام کے مالک ہیں، ان لوگوں نے تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دیا تھا، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تم نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہیں، اس غلط فہمی کو دور کر دوں اور یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دوں، حلال کر دوں۔ اور تو شریعت میں جو نبی ہوتا ہے اس نبی کو شریعت میں اختیار دے کر کے بھیجا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اختیار بالکل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کو قانون ساز بنا کر کے بھیجتا ہے، قانون داں بنا کے نہیں بھیجتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قانون داں، قانون جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے قانون ساز، قانون بنانے والا۔ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ قانون بنا دیا کرتا ہے، اسے اختیار اور پاور ہوتا ہے۔ قانون داں جو ہوتا ہے وہ صرف قانون جانتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔
تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم قانون ساز ہیں شریعت میں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو. تو ایک صحابی نے کہا کہ فی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال؟ کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا ہر سال؟ کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ کہا ہر سال؟ کوئی جواب نہیں دیا. چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا. یعنی حضور کی ہاں اور نہ میں اتنا پاور ہے کہ ہاں کہہ دے تو واجب اور خاموش رہیں تو امت کے اوپر تخفیف ہو جائے. تو یہ اختیار ہی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرم بنایا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کی خود رو گھاس یعنی خود سے اگے ہوئے پودوں کو، کانٹے وغیرہ کو، ان چیزوں کو توڑنا یا اکھاڑنا کاٹنا حرام ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا الا الازخر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ازخر گھاس کو کاٹنا حلال کر دیجئے. تو اگر نبی کو اختیار نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا ہے، اس کا حکم ہے، اب اس نے حرام کر دیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، وہی حلال کرے گا تو حلال ہوگا. یہی نہ کہے جواب ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا الازخر، ٹھیک ہے ازخر گھاٹ کاٹنے کی اجازت ہے. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک چیز حرام اللہ رب العزت نے کیا اور اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے رہے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں آپ چوتھے پارے میں پڑھیں گے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان میں سے 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو. اجازت ہے، یہ قرآن نے اجازت دیا ہے 4 شادیوں کی ایک بندے مومن کی. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں حضرت مولائے کائنات نے ابو جہل کی ایک صاحبزادی تھیں، ایمان لے کر کے آئی تھی، ان کو پیغام نکاح بھیجا حضرت مولائے کائنات نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن خدا اور رسول خدا کی بیٹی ایک کے نکاح میں رہے. قرآن تو 4 کی اجازت دے رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. سونا حرام ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کو حرام ٹھہرایا ہے. لیکن حضرت سراقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کہا تھا نا تو میرے پیچھے پڑے ہوئے اور میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کسریٰ فتح ہوا ایران اور وہاں کے خزانے جب آئے تھے تو حضرت عمر فاروق نے وہ کنگن باقاعدہ حضرت سراقہ کو پہنایا تھا، کنگن اور تاج. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی اسے شریعت میں اختیار دے کر کے بھیجا جاتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقرعید کے دن نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص نماز کے بعد قربانی کرے تو اس نے مسلمانوں کا طریقہ اختیار کیا اور اس کی قربانی جو ہے درست ہو گئی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کھانے پینے کا دن ہے، میں تو ذبح کر کے کھلا کر کے آیا ہوں، میں پڑوسیوں کو بھی دے کر کے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاۃ لحم، یہ بس ایک گوشت ہو گئی، جیسے عام طور پہ ذبح کر کے آدمی گوشت کھائے ویسے گوشت ہو گیا، قربانی تمہاری تو نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اب کچھ ہے بھی نہیں، ایک بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے قربانی کے جانور کی عمر متعین کیا ہے کہ بکری اور اس قبیل کے جو جانور ہیں وہ 1 سال
اور گائے اور اس قبیل کے جو جانور ہیں 2 سال، اونٹ 5 سال۔ اس سے کم عمر کی جانور کی اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے حضرت بردہ ابن نیار کو کہا کہ تم قربانی کر لو، لیکن تیرے علاوہ اب کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اختیار ہے تبھی تو۔ ایسے بہت ساری مثالیں مل جائیں گی اگر سیرت طیبہ میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو شریعت میں مختار بنا کر کے بھیجتا ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے۔ جب دین میں اختیار ہے تو دنیا میں تو بدرجہ اولیٰ اختیار ہوگا۔ ہمارے پاس دین میں اختیار نہیں۔ میں اگر کسی چیز کو کہوں کہ یہ ہری ٹوپی تمہارے اوپر حرام ہے تو حرام تو نہیں ہو جائے گی۔ میں حرام و حلال کا مالک تو ہوں نہیں۔ دین میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، لیکن دنیا میں ہمیں بہت اختیار ہے۔ اس کا مطلب کہ دین کا اختیار اعلیٰ مقام کا، اعلیٰ درجے کا، دنیا کا اختیار نچلے درجے کا ہے۔ جب دین میں اختیار ہے تو دنیا میں کتنا اختیار ہوگا۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حدیث سے قرآن کے حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن کا ایک حکم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ وہ اس حکم کو چاہیں تو منسوخ فرما دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کے حکم سے کیسے ٹل سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس اللہ کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نبی کی بات ضروری ہے۔ نبی کی بات ہی سے اللہ کا کلام جو ہے صحیح سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے آپ کی عقل سے جو ہے قرآن پاک یا اللہ کا کلام نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات جو منسوخ التلاوہ ہیں، یعنی جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، جیسے الشیخ والشیخ خطان فرجموہما اذا زنیا، یہ قرآن کی آیت تھی لیکن اسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ ہے، اس کو تلاوت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرما دیں کہ ہاں اسے رکھو تو رکھا جائے گا، جسے کہہ دیں کہ اسے ہٹاؤ تو ہٹایا جائے گا، کیونکہ دین کے اصول، ضابطے اور دین کو سمجھانے ہی کے لیے نبی آتا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس اللہ تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ بغیر، اس سے یہ پتہ چلا کہ بغیر نبی کی اطاعت کے آدمی کو تقویٰ نہیں مل سکتا ہے۔ تقویٰ اسی بات میں ہے کہ آدمی نبی کی اطاعت کرے۔ اگر نبی کی اطاعت کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو اسے تقویٰ نہیں ملے، اور تقویٰ جب تک نہیں ملے گا تب تک اسے روحانیت نہیں مل سکتی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر نبی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زبان پر جو اس قسم کی باتیں جاری ہوئیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ تو مل جائے گی، لیکن جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر یا ان کی باتیں جو ہے قرآن پاک میں مذکور نہیں، ان کی باتیں تو نہیں ملیں گی۔ لیکن انبیاء کرام نے جہاں اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، وہاں اس بات کا بھی اعلان و اقرار فرمایا ہے کہ جس طرح تم خدا کے بندے ہو ویسے میں بھی بندہ ہوں۔ انہوں نے اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ بندگی کا بھی اقرار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میرے فضل و کمال کو، میرے معجزات کو، خرق عادات چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے اور میری عبادت نہ کرنے لگے۔ جیسے غیر مسلموں میں جہاں سانپ آیا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آگ جل گئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، تو طاقت کی بنیاد پر نہیں کہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہے اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا جائے، نہیں، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وتیرہ رہا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی کہا ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔
عبادت اسی کی ہوگی۔ جہاں پر آپ نے ایک دن کے تھے آپ، اسی وقت جو ہے جب حضرت مریم کے اوپر بہتان لوگوں نے لگایا تو حضرت عیسیٰ آغوش مادر میں جب تھے اسی وقت آپ نے کہا تھا، اس وقت بھی سب سے پہلا جملہ اپنی بندگی کا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب و حکمت سے نوازا ہے۔ تو یہ بندگی کا جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اقرار کرتے ہیں امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ کو اپنی طرح بندہ کہنے لگو یا بڑا بھائی کہنے لگو یا میں اپنے جیسا کہنے لگو، نہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب تو اللہ تبارک و تعالی، عبادت اسی کی ہوگی۔ میرے فضل و کمال کو اور معجزات کو دیکھ کر کے میں مردوں کو اگر زندہ کر دیتا ہوں تو یہ مت سمجھ لینا کہ میں خدا ہوں، میں بھی اللہ رب العزت کا بندہ ہی ہوں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔